الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، پہلی گزارش یہ ہے جن احباب نے آیات کریمہ سماعت کی ان کے ذمہ سجدہ لازم ہے۔ محض سے اگر درس کے اختتام سے پہلے بھی جائیں سجدہ تلاوت کر کے جانا، دوسری بات بعد میں عرض کریں گے۔ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت حق کا ذکر کیا، اس سے پہلے اللہ کی صفات کا ذکر تھا، کل آپ نے سنا۔ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ تھا، اللہ کی کبریائی کا ذکر تھا، تو فرما دیا ہے جب اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہے، پھر اس طاقت اور قدرت والے ہی کو پکارو۔ اس کو پکارنا برحق اور سچ ہے، اور اس کے علاوہ غیر کو پکارنا، اللہ کے غیر کو، من دونہ ہی فرمایا ایسے ہے۔ اللہ نے کیسے مثال سے سمجھایا، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وہ کل بھی میں نے ترجمہ کیا تھا، وہ ایسے ہے جیسے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر پانی سے فریاد کرے، پانی میرے منہ میں آ جا، لیکن فرمایا پوری زندگی مانگتا رہے گا پانی منہ میں۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے علاوہ غیر کو پکار، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ نمبر 2، دوسری بات اللہ نے فرمائی انسان تجھے پتہ نہیں، زمین کے اندر کی مخلوقات، آسمان کے اندر کی مخلوقات، فضا کی ساری مخلوقات اس ایک اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور بعضیں ایسی مخلوق ہے جو خوشی خوشی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، بعضیں بے اختیار اس کے آگے سر خم کر لیتے ہیں۔ بلکہ فرمائے چیزوں کو چھوڑو، چیزوں کے سائے بھی صبح و شام رب کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انسان تو کدھر گم ہے؟ تو اپنے اس رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا لہو، اسی رب کے لیے ہے دعوت الحق، پکار سچ کی، حق کی پکار اللہ کے لیے ہے، باقی اللہ کے علاوہ پکار باطل ہے، بیکار ہے۔ آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، لہم ان لوگوں کو، بشیء، کسی قسم کا بھی، کسی چیز کا بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، نہ مراد لاتے ہیں نہ ان کی باتیں سنیں گے۔
ہاں اس کی مثال سمجھو، فرمایا الا مگر ہاں مثال کا باسط، ان کی مثال ہے جیسے کا، جیسے باسطن پھیلائے ہوئے ہے کفئی، ایک آدمی پھیلائے ہوئے کفے اپنے دونوں ہاتھ، الالماء پانی کی طرف، اور فریادیں کر رہا ہے لیبلغ کہ وہ پانی پہنچ جائے فاہ اس کے منہ میں اٹھ کر، وما ہوا وہ پانی نہیں ہے بے بالغ ہی اس کے منہ تک پہنچنے والا، پوری زندگی گزار دے پانی منہ تک نہیں آئے گا۔ فرمایا وما دعاء الکافرین، تو منکروں کی کافروں کی دعا نہیں ہے الا فی ضلال مگر کھلی گمراہی میں۔ آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین والی بھی، طوعاً خوشی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، وَكَرْهًا اور بے اختیار بغیر ارادے کے بھی، وَظِلَالُهُمْ بلکہ چیزیں نہیں ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بالغدو صبح بھی، والآصال اور شام کو بھی، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن انسان غافل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اس سے پہلے اللہ کی بڑی صفات کا تذکرہ آپ نے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے کمال کا تذکرہ آپ نے سنا، اور کل تو اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ذکر کر دیا، رات فرشتے کی گرج، رات فرشتے کی ڈانٹ اور ڈپٹ کا بھی آپ نے سنا، اور پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بجلی کی چمک، اس سے پیدا ہونے والے خوف، ڈر، تباہی، اور اس سے پیدا ہونے والی طرح طرح کی سبزیات، نباتات اور طرح طرح کے اناج اور غلوں کا ذکر کیا کہ میں رب وہ ہوں جو تمہارے سامنے ایسی گرج اور چمک بھی پیدا کرتا ہوں، بادل بھی برساتا ہوں، رات فرشتے کی گرج بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے، اور فرما دیا کبھی وہ کڑک بیچ کر دنیا کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ کل وہ سنا آپ نے یصیب بہ من یشاء، وہ کڑک بیچ کر کسی کو عذاب پہنچا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، کسی کو عبرت دکھا دیتا ہے، پہاڑوں پر بجلی ڈال دیتا ہے کڑک، درختوں پہ ڈال دیتا ہے، مکانوں پہ ڈال دیتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے جانوروں پر پڑ جاتی ہے عبرت کے لیے۔ اور کل میں نے بتایا تھا حدیث کے اعتبار سے، نبی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے کا پہلے ہاتھ شل کیا، اسی جگہ کھڑا تھا، اللہ کی نے آسمان سے بجلی اتاری، کڑک ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ بادلوں کے بھی بغیر تھا، نیلے آسمان، صاف آسمان سے بجلی آئی، اور دوسرے کا حال بھی وہ ہو گیا تھا، وہ کل آپ نے تفصیلی واقعہ سنا۔ تو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ چاہتا ہے، اللہ طاقت والا، اللہ قدرت والا، وہ شدید المحال ہے، تو پھر اسی رب کو پکارو۔ طاقت والا وہ ہے، قدرت والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، روکنے والا وہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ، تو پکارو بھی صرف اسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے تو آیت میں سجدے کا بھی ذکر ہے، یہ سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے، ہاتھ پھیلا کر یہ جو رونا ہے، گریہ زاری، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت بھی کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے ہاتھ پھیلا کر پکارنا، یہ رب کو پکار، یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ کہیں کہہ دیا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت کا نام ہے، اور واقعتاً عبادت نام ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی عاجزی پیش کر، جس سے بات کرتا ہے اس کی تعظیم بجا لا۔ تو یا اللہ یہ کر دے، میں عاجز ہوں، اپنی اعلیٰ درجے کی عاجزی اس میں ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ یہ عبادت کا تو مغز ہے، عبادت نام ہی اللہ کی تعظیم، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا میں تو ہے۔ فرمایا یہ پکارو بھی تو کس کو؟ اللہ کو پکار، جو طاقت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو دینے والا ہے، جو اختیار والا ہے۔ لہو دعوت الحق، فرمائے سچی پکار اس رب ہی کے ہاں۔
باقی ساری پکار آگے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا. جب حق کی پکار، سچ کی پکار اس رب کے لیے ہے تو غیر کے لیے جو پکارا جائے گا وہ باطل ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. پکارو تو اس رب کو پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اللہ کو عظیم سمجھ کر، فریاد رس سمجھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس کے یا اللہ کہنے سے ترس اور رحم آ گیا، میں اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا. اور بندوں کو ساتھ اللہ فرما دیتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اس کو بھی پتہ ہے میرا کوئی رب ہے جو میں یا اللہ کہہ کے پکارتا ہوں وہ میری پکاریں سنتا ہے. اچھا، اس کو یہ یقین ہے، پھر میں اس کی ضرور بات سنوں گا. لیکن سن کر اللہ کہتے ہیں 3 شکلوں میں بدل دیتا ہوں. دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کی وہ قبول کرتا ہے، گریہ زاری کے ساتھ، تواضع، عاجزی کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کو پکار کہتا ہے میں ہر ایک کی سنوں گا. لیکن شکلیں 3 ہیں. نمبر 1، جو اس نے مانگا، حکیم وہ رب ہے، وہ جانتا ہے. یا تو میں اس کی مانگی ہوئی چیز کو اس کے لیے فائدے والی سمجھتا ہوں تو دے دیتا ہوں، وہی چیز دے دیتا ہوں. یا میں حکیم رب ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے یہ چیز میں نے اس کو دی تو یہ باغی بن جائے گا، یہ سرکش بن جائے گا، یہ طاغی بن جائے گا، تو میں اس کو وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا ہوں. اس کے یا اللہ کو میں نے قبول کر لیا. اس کی غلطیوں کی وجہ سے آنے والی مصیبت، آفات، بیماری میں نے ٹال دی ہے، بدلے میں قبول تو ہو گئی ہے. تیسری صورت یہ ہے، فرمایا اس کے یا اللہ کہہ کو میں نے سٹور کر دیا، آخرت میں اس کو اس کا درجہ عطا کروں گا. اس وقت فرمایا بہت سارے لوگ کہیں گے یا اللہ دنیا میں دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، آج بڑے مزے کے درجے اور اعلیٰ قسم کے اس کے اجر مل رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں رد تو نہیں کرتا ہوں. اللہ کے ہاں پکار برحق، لہو دعوت الحق، سچی پکار اس اللہ کے لیے ہے، وہ سنتا ہے. اور وہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں نے یہ مانگا نہیں دیا، اور اللہ کو پتہ ہے نہیں دیا ہے. اگر ایک آدمی یہی کہہ دیتا ہے یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، اللہ کو پتہ ہے اتنے پیسے دیے یہ مسجد نہیں آئے گا، یہ سیر و تفریح کے لیے دوڑ جائے گا، یہ باغی بن جائے گا، یہ دوستوں کو لے کر کھانے پینے کے لیے دوڑ جائے گا، یہ رشتہ داروں کو اکڑ دکھائے گا. وہ بندے، اللہ کو تو اندر کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. 4 پیسے آئے تو دنیا کہتی تھیلی پھٹ جاتی ہے، 2 تھے تو پیسوں والی تھیلی میں 4 پیسے ڈالو تو پھٹے گی. اللہ کو پتہ ہے اس میں غرور آئے گا تو خراب ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے نہیں دیتا ہوں، دعا تیری قبول ہے، دیتا نہیں ہوں. یہ یا اللہ کی وجہ سے میں کیا کر دوں گا، تیری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت، آفات، بلیات ٹال دوں گا. یہ آخرت کا اجر ہے. دیتا، قبول ضرور کرتا ہے، سنتا ضرور ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ ہماری سنتا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر بہتان ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہتان میرے اوپر نہ لگاؤ، میں ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا، گنہگار کی بھی سنتا، نیکوکار کی بھی سنتا. وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے. ابلیس نے دعا کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، ابلیس کی دعا قبول کر دی اس نے. اور اب یہ اللہ کے بارے میں کہہ دینا وہ سنتا نہیں، کتنا بڑا ظلم کا جملہ ہے. وہ ہر ایک کی سنتا ہے. فرمایا لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے سچی پکار. باقی جس کو پکارو باطل پکار، بے فائدہ پکار، ولی کو پکار بے فائدہ، نبی کو پکار بے فائدہ، جن کو پکار بے فائدہ، فرشتے کو پکار بے فائدہ، بزرگوں کو پکار بے فائدہ، دربار پہ پکار بے فائدہ ہے، سرکار کو پکار بے فائدہ ہے، مزار پہ پکار تو بے فائدہ ہے. فائدہ ہے تو صرف اللہ کی دربار میں ہے. اور فرمایا آگے اللہ نے خود مثال دی، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ پھر کون ہوگا؟ فرشتہ بھی اس میں شامل ہے، جن بھی شامل ہے، ولی بھی شامل ہے، نبی بھی شامل ہے، بزرگ بھی شامل ہے، مزار بھی شامل ہے، دربار بھی شامل ہے، ہر کوئی شامل ہے. من دونہ، درخت بھی شامل، پتھر بھی شامل، صنم بھی شامل،
بت بھی شامل ہر ایک کو. فرمایا والذین یدعون من دونہ، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، لا یستجیبون لہم، یہ ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں ضرور، یہ بزرگ برگزیدہ شخصیات ضرور ہے، لیکن لا یستجیبون لہم، ان پکارنے والوں کو وہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. تیری دعا قبول ہے، کوئی جواب نہیں دیتے، بشیء، ذرا برابر بھی کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ فرمایا کہ پھر وہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کو پکار ہر ایک کی سنتا، ہر ایک کی، ہر وقت سنتا، ہر جگہ سے سنتا، ہر زبان سے سنتا ہے. اللہ ہر شے کے بارے میں سنتا، جو مانگتا مانگ. اتنی زبانوں کو ہر وقت سننے والا، خرب و انسانیت، اس وقت ارب و انسانیت ہے، ساری اپنے دل کی تمنا کا اظہار کرے وہ سب کی سنتا ہے. اسی کو تو سمیع کہتے ہیں. ہر ایک کی سنتا، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. باقی کون سن لے گا؟ فرمایا باقی لا یستجیبون لہم بشیء. آگے اللہ نے مثال سے سمجھایا، کیسی مثال دی ہے. لیکن بچارے دیکھتے ہیں، کوئی کسی قبر پہ کھڑا رو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی مزار پہ ہاتھ پھیلائے رو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی دربار پہ ہے، کوئی کسی بت پر ہے، کوئی سورج کے آگے ہے، کوئی چاند کے آگے ہے، کوئی درخت کے آگے، کوئی پتھر کے آگے، کوئی صنم کے آگے، کوئی بت کے آگے رو رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکار، یہ ایسے ہے مزار میں بزرگ صاحب ہوں گے، ولی ہوں گے، برگزیدہ شخصیات ہوں گی، لیکن فرمایا یہ ایسے کباسط کفیہ الی الماء، اللہ کے علاوہ پکارنا ایسے ہے جیسے ہاتھ دونوں پھیلا کر تڑپ تڑپ کر پانی کو کہتا او پانی آ جا میرے منہ میں، او پانی واسطہ ہے تجھے آ جا میرے منہ میں، او میری فریاد پوری کر آ جا میرے منہ میں. لیبلغ فا وما ہوا ببالہ، یہ پوری زندگی پکارتا رہے، پانی اٹھ کر اس کے منہ میں نہیں آئے گا. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری بات کو پورا نہیں کر سکتے، قیامت تک لگے رہو. یہ ویسے کہہ دیتا ہے فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا. فرمائے سب پکار باطل. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. محدثین نے اس کی عجیب مثال کہہ دی ہے، غیر کو پکارنے سے مراد پوری ہونا ایسے سمجھ، مثال تبدیل کی ہے. یہ قرآن نے تو کہہ دیا پانی کو پکارتے رہو، پانی آ جا، پانی آ جا، اور پانی خدا کا واسطہ اوپر آ جا، میرے منہ کو آ جا، میرے منہ کو آ جا. پکارتا رہے، پانی نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مراد پوری، ان کو اختیار، وہ بے اختیار ہے. اختیار ہے تو کس کو ہے؟ ایک اللہ کو ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، جب چاہے کرے کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے. محدثین نے اس کی مثال کو بدلا کہ پانی کے اوپر کھڑے ہو کر ایک آدمی پانی کو مٹھ بھرے، میری مٹھی میں پانی آ جائے، زور لگا مٹھیاں بھرتا رہے، پانی مٹھ میں، مٹھ بھر کر اٹھا، پانی نہیں ہے مٹھ میں، مٹھ بھر کر اٹھا، پانی نہیں ہے. فرمایا غیر کو جیسے پکارنا ایسے تیرا ہاتھ مٹھی بھرنے میں پانی سے خالی، تیری دعائیں مرادوں سے خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما. قرآن کا اسلوب عجیب ہے. اس جو غیر کو پکارنے والوں کو یہ نہیں کہا وما دعاء المسلمین وما دعاؤہم، ان لوگوں کی پکار گمراہی میں ہے. اللہ دعاؤہم ہونا چاہیے تھا، ہم ضمیر، لیکن کیا کہا؟ فتوہ لگائے وما دعاء الکافرین، یہ غیر کو مانگنے والے کافر ہیں، کافروں کی دعا بیکار ہے، گمراہی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور دنیا آج کل اللہ کے گھر میں مانگنے والے کام دربار پہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کے گھر میں آنے والے سجدہ ریز ہونے والے کم، اور مزاروں پہ رش. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور بزرگوں اللہ کے ولی اگر خدا نہیں تو خدا سے جدا نہیں. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ دیتے بھی ہیں اور خدا سے دلواتے بھی ہیں، اور خدا کا بندہ کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے.
آگے اللہ نے ذکر کیا کہ پکارو بھی اللہ کو، سجدہ بھی اللہ کو کر. فرمایا تو سجدہ بھی اللہ کو نہیں کرتا ہے، درباروں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. درباروں کو دیکھو، توبہ توبہ توبہ. پچھلے دنوں ادھر بدھو شاہ کی جگہ جنازے میں چلے گئے. اندر مسجد میں نماز کے ٹائم پر آدھی صف تھی. مسجد لمبی سی ہے، بڑی سی، آدھی صف ہے. نماز پڑھی. یار جنازہ بھی ہے نماز کے بعد تو ہے. جنازے والی بھی لیٹ آئی جنازہ لے کر. باہر نکلے، جنازہ آ گیا. باہر نکلے، آگے قبر، مسجد ہی میں قبر ہے نا. بدھو شاہ یہ باغ سردارہ. باہر گئے، قبر کے اوپر بے شمار کھڑے رو رہے ہیں. کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی قبر کو پکڑ رہا ہے، کوئی کیا. وہ اندر آدھی صف ہے اللہ کے سامنے، باہر ہجوم. یہ کیا مت ماری گئی مسلمان کی. وہ پکارنے کی جو جگہ وہاں نہیں پکارتا، سجدے کی جو جگہ وہاں سجدہ نہیں کرتا، باہر سجدہ کر رہا ہے. یہ ہے مسلمان قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. اس کو پتہ ہی نہیں میں مسلمان کس چیز کا ہوں، میرا قرآن کیا کہتا ہے، رب کا پیغام کیا کہتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بہت پہلے، ابھی کی بات نہیں ہے، بہت پہلے لاہور چلتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز کا. اور وہ ٹائم مختصر ہوتا ہے مغرب کا. میرے ساتھ 3 مولوی تھے. انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھتے ہیں. دادا دربار نہیں دیکھی تھی، باہر سے گزرتا رہا ہوں. میں نے کہا آج جاتے ہیں اندر، نماز تو پڑھتے ہیں. تو انہوں نے لائن پہ لگایا ہوا تھا، جوتے بھی رکھو، پیسے بھی دو، ٹوکن بھی دو، ایک نظام ہے. لائن پہ جا رہے تھے. میں نے کہا یہ تو کافی سارا وقت لگے گا، پھر کسی اور مسجد چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں آج ادھر ہی آگے چلتے ہیں، مولوی نے کہا. لیکن آگے گئے، مسجد بڑی ہے ماشاءاللہ، وہ دیکھنے میں آئی تھی. مسجد سے پہلے بزرگوں کا مزار تھا. توبہ، وہ اونچا ہے، اس سے نیچے بھی سٹاک ہے. اس کے اوپر نیچے مرد عورتیں گرے ہوئے ہیں، اور نیچے عورت اوپر مرد لیٹا ہوا ہے. ایک ہاتھ قبر کو لگائیں، کوئی کیا چومے، کوئی کپڑے کو چومے، رو رہے ہیں. کسی کی آوازیں آتی ہیں، کسی کی سسکیاں آتی ہیں. اور کچھ تھوڑے سے آگے کعبے کی طرف پیٹھ ہے، بابی جی کی طرف منہ کیے ہوئے ہے. کچھ پارے اشارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پڑھتے ہوں گے، کوئی عہد نامہ ہے، کوئی یاسین ہے. میں کھڑے ہو کر گور کر دیکھنے لگا. مجھے عجیب لگا. ظاہر بات ہے بھائی، جو ایمان کا تقاضا ہے وہ تو اس کو خلاف جا رہا ہے. میں گور کر دیکھنے لگا نا. مجھے مجاوروں نے، کچھ لوگوں نے دیکھا، وہاں کھڑے تھے. مجھے مولوی نے گھسا مارا، خدا کا بندہ ہمیں مروائے گا تو یہاں، یہ لوگ ماریں گے ابھی. وہ کہیں گے وہ ابھی آ گیا، تو گور کر کیوں دیکھتا. میں نے کہا خدا کا بندہ، ظلم ہو گیا، ان لوگوں کو کون روکے گا. اندر چلے گئے. بہرحال تماشا دیکھ کر توبہ، اتنی محلوق ٹوٹی ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک قبر بھی تھی، ایک دوسری بھی تھی، ایک اونچی بنی ہوئی، اس کے اوپر بھی ہے. تو اندر گئے. اندر ماربل لگا ہوا سفید صحن سے گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے. اندر جماعت تھی. مولوی صاحب کے پیچھے 5 آدمی نماز والے تھے. جماعت کھڑی تھی. ہم پہنچے، لیٹ ہو گئے تھے. مولوی صاحب نے سلام پھیرا. اب ہم نیت کرنے والے تھے. اس نے سلام پھیرتے ہی اعلان کر دیا اس کے بعد درس قرآن ہوگا. میں نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ بات تو اچھی آواز لگی ہے کہ قرآن کا درس ہو تو پھر تو بات ہی بن جاتی ہے، اصل تو قرآن ہے. لیکن پھر ہم نے بھی فرض پڑھے، مسافر تھے. 3 فرض پڑھ کر ہم نے کہا سنت بھی آج پڑھتے ہیں ادھر، ذرا مولوی صاحب کا درس شروع ہو جائے، سنیں کیا کہتا ہے. ادھر تو شرک کی تباہی ہے، قرآن سے کیا بیان کرتا ہے. یہ قرآن کی اس نے آیتیں پڑھی، زبردست قسم کی آیتیں. اگر اس کا مطلب وہ سناتا، لیکن آیتیں پڑھ کر وہ کبھی ادھر گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی ادھر گیا. 15 منٹ لگا دیے. میں نے کہا اسی لیے تو تباہی ہے، قرآن ہم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. تو فرمایا پکار کس کی ہے؟ اللہ کی. آگے اللہ نے فرما دیا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، پانی کے فریادیں کرنی ہے. خدا کے بندو سمجھو تو صحیح. اور سجدہ کرو تو ان کو نہ کرو، بلکہ کس کو کرو؟ جس نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو. اللہ اکبر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. حدیث میں ہے، حدیث میں آدمی پڑھتا ہے، نبی کی صفات کا ذکر آتا ہے. نبی کا یہ معجزہ، نبی کی یہ صفت، نبی کی یہ صفت، نبی کی یہ صفت. عطا اللہ شاہ بخاری بھی ان کو پڑھتا ہے. ہمیں بھی اللہ توفیق دیتا ہے، حدیث میں پڑھتے پڑھاتے ہیں.
واقعتاً عطا اللہ شاہ بخاری کی بات سچ ہے. اس نے کہتا ہے جب نبی کی صفات میں پڑھتا پڑھتا میرا دل اندر سے کہتا ہے اس کو سجدہ کر، اس کی عبادت کر، لیکن دماغ دوبارہ پلٹ کر کہتا ہے عطا اللہ سجدہ اس کو کر جس کے آگے یہ سجدہ کر رہا ہے. بات صحیح نہیں ہے؟ یہ سجدہ اس کو کر جس کے آگے یہ محمد الرسول اللہ سجدہ کرتا ہے، صفتوں والا، عظمتوں والا. رو اس کے آگے جس کے آگے یہ روتا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلا جس کے سامنے یہ پھیلاتا ہے اتنا بڑا. جب اللہ کا نبی اس کے سامنے روتا سجدہ اس کو کرتا ہے. سجدوں کا مستحق پھر صرف وہ اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن دنیا ٹوٹ گئی، بیچاری تباہ ہو گئی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. اور قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن سننے کا. اور پھر حالات یہ ہیں، اب بیان کرو یہ ظلم. جا جا تو کوئی وابی نظر آتا ہے، جا جا تیرا فرقہ، اور چھوڑ فرقوں کو یار. ایک قرآن، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان آگے چلتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. اور فرمائے للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے. جبرائیل بھی اس کو سجدہ کرے، میکائیل بھی اس کو سجدہ کرے، اسرافیل بھی اس کو سجدہ کرے، ملک الموت بھی اس کو سجدہ کریں، آسمانوں کے بطیرے فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. امام بخاری نے بدء الخلق کے اندر فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کیا. کتنے فرشتے ہیں، توبہ توبہ. آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے، تیسرے کے، چھٹے کے، ساتویں کے، عرش کے فرشتے اور فضا کے فرشتے، سارے کے سارے کس کو سجدہ کرتے ہیں. اور کل پرسوں آپ نے سنا انسان کے ساتھ فرشتے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پرسوں آپ نے سنا تھا، کرامن کاتبین بھی سنے، حفاظت والے بھی فرشتے سنے تھے. فرمایا ساری مخلوق اللہ کو سجدہ، والارض، زمین والے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. توجہ ہے، زمین والے فرشتے بھی. زمین کے اندر مختلف مخلوقات، انسانوں میں بھی ابھی آپ نے اللہ کو سجدہ کیا ہے. نبی زمین پر ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ولی زمین پر ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بزرگ زمین پر ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو میں نے انسانوں کی بات کی ہے. جنات ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ، حیوان ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے یہ جو آپ کو سجدے ان کے نظر آتے ہیں، کوئی رکوع کی شکل میں ہوتا ہے. کون؟ گائے، بھینس، بکری رکوع کی شکل میں اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں. کوئی زمین پہ لیٹے ہوئے اللہ کو سجدہ کیے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر ایک اللہ کے سامنے ہے، ساری کائنات ہے. اور فاساد فرما دیا اللہ طوعاً و کرہن، سجدے سارے اللہ کو کرتے ہیں، کوئی ارادے اور اختیار سے، کوئی بے ارادہ بے اختیار ہو کر کرتا ہے. کافر بھی کبھی کبھی نہ بے اختیار ہو کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، بے اختیار ہو کر، اختیار کے ساتھ نہیں کرتا، ارادے کے ساتھ، مجبور. اور اللہ کے تکوینی حکم آتے ہیں، یہ کام ہو جائے، ہو جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے اس کو. موت کے وقت کم از کم اللہ کہتا ہے یہ کام ایسے ہو جائے، تکوینی ہوتا ہے، بغیر ارادے کے سارے کام آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ساری مخلوق کرتی ہے، بلکہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا صبح و شام. انسان ہے جو اس سے غافل ہے. اللہ ہم سب کو غفلت سے نجات نصیب فرمائے، اپنی ذاتی کبریائی کے لیے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے شروع میں کہہ دیا، کچھ ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی یہاں بیٹھ کر اٹھ کر چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے کہہ دیا تھا. جن نے آیت کریمہ آپ نے دیکھی سجدے والی ہے، قرآن پہ نظر آ رہا ہے، جو قرآن کی آیت پڑھے یا سنے سجدہ لازم ہو جاتا ہے. ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھی ہوئے 10 دفعہ آیت کو پڑھ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، 20 دفعہ پڑھ ایک ہی سجدہ ہوگا. ابھی آپ نے اس کو تلاوت میں بھی سنا، ترجمے میں بھی سنا، بار بار سنا ہے، لیکن سجدہ ایک ہی ہے. اور سجدہ کیا ہے وہ پہلی بھی آپ کو بتایا، اور لمبی ترتیب نہیں، نیت کی میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے.
منہ میرا طرف آنا، کعبہ شریف دل دل میں اللہ اکبر کر کے زمین پہ جا، تسبیحات پڑھ، اللہ اکبر کر کے اٹھ جا، نہ سلام ہے، نہ ہاتھ اٹھانے، نہ کچھ کرنے ہیں، بس نیت، 2 تکبیر اور تسبیحات، یہ سارے ساتھی دعا کے بعد سجدہ کر لینا۔ اور نبی حدیث میں آتا ہے، آیت سجدہ آتی ہے نا، بندہ پڑھ کر جب سجدہ کرتا ہے نا، شیطان مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، مجھے دے میری ستیہ ناس، اور میرا ابن آدم کو سجدے کا حکم کیا، فقرأ آیت سجدہ، اس نے آیت سجدہ کو پڑھا، فسجد، اور سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہو گیا، مجھے سجدے کا حکم دے دیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہو گیا، اللہ میں تباہ ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے انشاءاللہ سے شیطان کے مقابلے میں سجدہ تلاوت کے بعد میں ہوگا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہم سب کو تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی ساتھی تھے راحیل صاحب، آج فوت ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے اٹیک ہوا ہے اور آج ان کا جنازہ ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی سیئات کو معاف فرمائے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اللہ ان کی آخرت کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی جو نیک ارادے نیک مرادیں ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے اس قرآن کی برکت سے پورا فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ دین اور دین والوں کو سربلندی نصیب فرما، دین کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما، تمام مسلمانان امت کو عزت عظمت اور غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمان کو مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے در پہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما، اپنے آگے منگتا بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے آگے سوالی بننے کی توفیق نصیب فرما، در در کے سوالوں سے، در در کی پجاری سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، دیگر مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو بھی محفوظ فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔